السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہم اس آیت کو کیوں جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اس آیت کو کیونکہ ہم تو آگے نکل چکے تھے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لیڈیز نے مجھے میسج کیا، ان کا نام ہے میرے خیال میں MRS جمیل ہے یا اس طریقے سے نام ہے، ان کی آئی ڈی پہ جو لکھا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن مجھے ان کے میسج سے بہت خوشی ہوئی، اور کیا انہوں نے میسج کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سن لیں سبق۔ را زبر با، رب با زبر با، ربا، نون زبر الف نا، ربنا، واو زبر جیم، وج عین زبر لام عل، وجعل، نون زبر الف نا، وجعلنا، میم پیش سین مس، لام زیر لی، میم یا زبر مئی، مسلیمئی، نون زیر نی، مسلیمینی، لام زبر لا، کاف زبر کا، لا کا، مسلیمینی لا کا، ربنا وجعلنا۔ یہاں پر جیم میں قلقلہ تو ہے، لیکن قلقلہ کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ نے زبر پڑھنا ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں وجعل، ایسا نہیں کرنا، وجعلنا اس طریقے سے پڑھنا ہے، مسلیمینی لا کا، واو زبر وا، میم زیر نون من، وامن، ذال پیش را، زر را زیر یا، ریج زر ریج، یا زبر یا، تا زیر تی، ذریاتی، نون زبر الف نا، ذریاتی نا، حمزہ پیش میم، میم زبر ما، ما، تا دو زبر میم، تم، میم پیش سین مس، تم مس، امتم مس، لام زیر لی، میم زبر ما، مسلیمہ، تا دو زبر لام، تل، لام زبر لا، تلا، کاف زبر کا، تلا کا، مسلیمہ، تلا کا۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا، مسلیمہ تلک، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ یہاں پر الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کو 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میم مشدد کا غنہ ہے، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار جو ہے وہ غنہ کرنا ہے، اور یہاں پر میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، یاد رکھیے گا دونوں میں غنہ کیا جاتا ہے۔ کل والی ویڈیو میں بھی یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں ادغام یرملون ہے، لیکن ادغام یرملون دو زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا 6 حروف ہیں حروف یرملون کے، ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں لام اور را، ان میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا، یہ وہی ہے، یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا۔ کیسے؟ مسلمہ تلک، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے یہ سواد ہے، یہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ زبر آ، را زیر ری، و آری، نون زبر الف نا، و آرینا، میم زبر ما، نون زبر الف نا، منا، سین زیر سی، کاف زبر کا، سیکا، نون زبر الف نا، منا سیکانا، واو زبر وا، تا پیش با، تب، وا تب، تا کے بعد جو با ہے یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو جب اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ ساکن ہے اس لیے اس میں قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ کتنے؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جب ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ ہوگا، تو با جو ہے یہاں پہ ساکن ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ اب اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ یہاں پر عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی، نون زبر الف نا، علینا،
آئین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، اور لام کے بعد یا ہے، یہ یا مدہ نہیں ہے، یا لین ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے، علی اور علی اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے نون زبر الف نا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تب بھی الف پڑھا جائے گا، وقف نہیں کریں گے تب بھی الف پڑھا جائے گا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو مد منفصل ہوگی، اور اگر وقف کریں گے تو مد منفصل نہیں، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے جس کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جیم ہے، جیم کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حمزہ زیر نون، ان نون زبر نا، ان نا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، کاف زبر کا، ان کا، حمزہ زبر نون، ان تا زبر تا، انتا، یہاں نون ساکن ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، نون ساکن کا اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب تا کو تا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں الف ہے پھر لام ہے، الف کو بھی چھوڑ دیں گے، لام کو بھی چھوڑ دیں گے، کیسے؟ تا زبر تا، تت، تا زبر واو، تب، واو زبر الف وا، توا، ان تتوا، با پیش را، بر، با کو جب را سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں الف ہے پھر لام ہے، ان دونوں حروف کو چھوڑ دیں گے، با کو ڈائریکٹ را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بر، اس طریقے سے را زبر را، بر را، حاضر یا حی، میم پیش مو، بر رحیم، جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، یہ ہا بریک ہے، اس ہا کو جب تک یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا ہا اس طریقے سے، اس وقت تک یہ ہا اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، کیسے؟ ان تتوا بالرحیم، بالرحیم۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں علینا انکا انت التواب بر، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے را کو لام پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، را کو کلیئر کرنا ہے، اور را کو پڑھتے ہوئے یہ بھی خیال رکھیے گا کہ یہاں پر ایک سے زیادہ را کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایسا نہیں ہے ہونا کہ بر، یہ غلط ہے، بر رحیم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ میم اس میں شد اور جزم میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں نون کے اوپر، یہ جو آپ کو میں نے زوم کر کے دکھایا ہے، یہ نون کے اوپر جزم ہے، جزم جو ہے یہ جیسے انگلش میں سی ہوتا ہے ویسے بنی ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ سی جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اس کا جو ہے اسپیس ہوتا ہے، اور یہاں پر جزم جو ہے اس کا لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ آپ نے برحال یہی خاکہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب شد کیا ہوتا ہے؟ شد یہ ہے، یہ جو ڈبلیو شیپ میں آپ کو میم کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کے جس کے تین دانت بنے ہوئے ہیں، یعنی ڈنڈے کہتے ہیں، 1 2 3 پیش کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ اب شد اور جزم میں پڑھنے کا کیا فرق ہے، یہ تو آپ کو میں نے پہچان بتائی ہے۔ اب جب ہجے کیے جاتے ہیں شد اور جزم میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب شد والے حرف کے ساتھ کسی حرف کو ملائیں گے تو شد کی ہاف حالت پڑھی جائے گی ہجے کرتے ہوئے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ اب را پڑھ رہے ہیں، زال کو را کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، کیسے؟ زال پیش را، زر، یہ جو دباؤ دے کے پڑھ رہے ہیں یہ شد کی وجہ سے ہے، کیسے؟ زر، را زیر یا، رج، زر رج، یا زبر یا، زر رج یا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یعنی جب بھی کسی حرف کے اوپر شد آئے گا، پہلے والے حرف کے ساتھ جب شد والے حرف کو ملا کے پڑھا جائے گا تو ہجے کرتے ہوئے وہاں پر تھوڑا سا فوکس کر کے، یعنی دبا کے پڑھیں گے، تھوڑا سا زور دیں گے تاکہ شد کی ہاف حالت جو ہے وہ پڑھی جائے۔ یہ ہے شد کو پڑھنے کا طریقہ۔ اب جو جزم ہوتا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے
मुस्लिमा। अब अगर यहाँ पर मीम के बाद सीन है, सीन के ऊपर शद होता तो फिर हम इसको पढ़ते मीम पेश सीन मुस, इस तरीके से, ताकि सीन के ऊपर जो शद है उसकी हाफ हलत पड़ी जाए। लेकिन यहाँ पर सीन के ऊपर जज्म है, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे शद को पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव दे के पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साकिन है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, मीम पेश सीन मुस, बस ऐसे पढ़ना है, यहाँ जोर देने की जरूरत नहीं है। मुस, जैसे यहाँ पर है वाओ जबर जीम वज, वज, इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर भी ऐसे नहीं पढ़ना, वज ऐसे नहीं करना, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और ये जो तरीका आपको मैंने बताया है ये है जज्म और शद में फ़र्क का तरीका, जज्म कैसे पढ़ा जाता है और शद कैसे पढ़ा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी को पहले पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वो लेडीज़ ने मैसेज किया था, मुझसे एक गलती ये हुई थी पिछले पार्ट नंबर 68 या 67 में मैंने बताया था कि ये वाली आयत पढ़नी है, ये ऊपर वाली आयत, ये वइज़ यरफ़अउ इब्राहीमुल क़वाइदा, और साथ में ये इस आयत का भी मैंने जिक्र किया था, ये भी पढ़नी है। लेकिन हुआ ये था कि बीच में अजान शुरू हो गई थी, इस वजह से वो यहाँ पर मैंने रोक दिया था और ये आयत मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा चले बाद में कर लेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई, नेक्स्ट पार्ट, उसमें ये भी आयत रह गई थी, यहाँ से मैंने शुरू कर दिया था रब्बना वब आज से। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने समझा कि मैंने बना दिया है। कल मुझे मैसेज आया एक लेडीज़ का जिसका नाम है आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, और MRS जमील है या इस तरीके से, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपने ये वाली आयत जो है वो छोड़ दी है और इसको जो है प्लीज़ कवर कर दें। और मुझे खुशी इस बात की हुई, एक तो उनने मुझे याद कराया, और इस तरह के स्टूडेंट्स जो है वो मेरी वीडियोस देखते हैं जो एक्टिव होकर पढ़ते हैं। और मुझे बता रही थी कि जब भी आप वीडियो भेजते हैं तो वीडियो आपकी जो मैं सुनती हूँ, साथ साथ यहाँ पर कुरान पाक ओपन कर लेती हूँ, कुरान पाक खोल के आपकी वीडियो साथ साथ सुनती हूँ, जो चीज़ें आप बताते हैं साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, मतलब साथ साथ पढ़ती भी जाती हूँ। तो ये बात सुनकर मेरा दिल खुश हुआ, और उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से आपके साथ जो जुड़ी हुई हूँ, यानी आपकी वीडियो देख रही हूँ, तो मुझे चैनल बनाए हुए भी मेरे ख्याल में 1 साल हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि वो शुरू से ही ये वीडियो देख रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना फोकस करके कि जैसे ही मैं वीडियो भेजता हूँ वो वीडियो निकालती हैं और साथ कुरान पाक ओपन करती हैं, अपना कुरान पाक ओपन करके वहाँ पर यहाँ वीडियो सुनती हैं, वहाँ से कुरान पाक जो है देखती जाती हैं, जो आयत मैं बताता हूँ तो किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ फिर उसको जो है वो पढ़ती हैं। ये तरीका ज़बरदस्त है। आप सब में मतलब जितने लोग देख रहे हैं आप सब इसी तरीके से पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अप्रिशिएट करता हूँ उस सिस्टर को जिन्होंने मुझे याद दिलाया। और अगर आप मेरी वीडियो ये दोबारा सुन रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से जो है वो वीडियो सुनती हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो।